पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फइन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حدثنا فضيلة الشيخ مولانا إمداد الله قال حدثنا فضيلة الشيخ دكتور خالد محمود عن فضيلة الشيخ مفتي محمد شفيع عثماني عن فضيلة الشيخ مفتي عزيز الرحمن عثماني عن فضيلة الشيخ مولانا يعقوب النانوتوي عن فضيلة الشيخ شاه محمد إسحاق الدهلوي عن فضيلة الشيخ شاه ولي الله محدث الدهلوي عن فضيلة الشيخ محمد وفد الله عن فضيلة الشيخ عبد الله بن سالم عن فضيلة الشيخ عيسى المغربي عن فضيلة الشيخ سلطان بن أحمد عن فضيلة الشيخ أحمد بن خليل عن فضيلة الشيخ النجم الغيثي عن فضيلة الشيخ شرف عبد الحق بن محمد عن فضيلة الشيخ أبو محمد الحسن بن أيوب عن فضيلة الشيخ محمد بن جابر عن فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد عن فضيلة الشيخ قاضي أحمد بن يزيد عن فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن عن فضيلة الشيخ محمد بن فر عن فضيلة الشيخ يونس بن عبد الله عن فضيلة الشيخ أبو عيسى يحيى بن عبد الله عن فضيلة الشيخ عباد الله بن يحيى عن فضيلة الشيخ يحيى بن يحيى المسوري عن إمام دار الحجرة مالك بن أنس رحمهم الله. باب ما جاء في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال ما حدثنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي 5 أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماء الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا الآكب. جزاك الله ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب ما جاء في أسماء النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وبه قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال لي 5 أسماء أنا المحمد صلى الله عليه وسلم أنا الأحمد أنا أحمد صلى الله عليه وآله وسلم أنا الماحي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر صلى الله عليه وسلم الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب صلى الله عليه وآله وسلم. अल्लाह पाक ने बहुत बड़ा मेरे और आपके ऊपर ये करम किया, फजल किया, रहमत की कि आज हम इस महफिल में मोता इमाम मालिक की आखिरी हदीस सुन और सुना रहे हैं। तालिब इल्म हज़रात तो जानते हैं जो दौरा हदीस के तालिब इल्म है कि मोता इमाम मालिक जो है अहादीस की किताबों में इसका बहुत बड़ा दर्जा है। हत्ता के बाद मुहद्दिसीन ने मोता इमाम मालिक को
بخاری اور مسلم سے بھی مقدم اور فضیلت والا اس کو ذکر کیا ہے۔ بہرحال امام مالک رحمت اللہ علیہ، ان کو امام دار الحجرہ بھی کہتے ہیں، اور یہ اللہ پاک نے ان کو بہت بڑا شرف اور مرتبہ عطا کیا کہ یہ مدینہ منورہ میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو پڑھاتے تھے۔ ان کی جو ولادت ہے وہ سن 93 ہجری ہے، اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کی جو وفات ہے 179 ہجری میں ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے ان کو وہ مرتبہ عطا کیا، وہ شان عطا کی کہ 10,000 احادیث کے مجموعے سے انہوں نے موطا امام مالک موطا کو مرتب کیا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ عبداللہ ابن مبارک جیسے محدثین بھی ان کے شاگرد ہیں۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ جب حدیث پڑھاتے تھے تو وہ 2 زانو ہو کے بیٹھتے، اور جتنی دیر تک 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے احادیث کو پڑھاتے تھے تو اسی ادب کے ساتھ وہ زانو ہو کر ہی بیٹھے رہتے تھے، آپ کی نشست میں کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سبق پڑھا رہے تھے تو ان کی پیٹھ پر جو ہے ایک بچھو نے ڈنگ مارا، لیکن آپ نے حرکت نہیں کی، حدیث کے احترام کے لیے، حدیث کے وقار اور عزت کو باقی رکھتے ہوئے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے حرکت نہیں کی۔ تو اب کیا تھا، آپ حیران ہوں گے کہ اس بچھو نے 10 دفعہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پیٹھ پر ڈنگ لگایا تو چہرے کا تغیر جو ہے وہ تو، چہرے کی رنگت جو ہے وہ تو بدلی ہے، لیکن آپ نے نشست نہیں بدلی۔ بعد میں جس وقت سبق ختم ہو گیا تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا حضرت آج آپ کو کوئی تکلیف تھی؟ تو فرمایا ہاں، مجھے ایک بچھو نے ڈنگ لگایا لیکن میں اس کی زہر کو جو ہے برداشت کر لیا، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام۔ اس لیے میرے عزیز طلبہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ ان فقہا میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ جن کو ائمہ اربع کہتے ہیں۔ سب سے پہلے امام اعظم امام ابو حنیفہ، پھر امام مالک، پھر امام شافعی، پھر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ مسجد نبی شریف میں موجود ہیں اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشک ہے، آپ اس مشک کو اپنے دامن میں سمیٹ رہے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا، اللہ اکبر، کہ یہ وہ مشک ہے جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آپ کو عطا کیا ہے۔ تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کے شاگرد امام محمد، اور امام محمد رحمت اللہ علیہ کے شاگرد امام شافعی، اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد امام احمد بن حنبل، یہ ایک وہ سلسلہ ہے ذہب ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کیا۔ تو اس لیے میں بھی اور آپ بھی اور جتنے یہ حضرات تشریف لائے ہیں،
یہ سعادت سمجھے آج کی اس محفل کو کہ جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوئی، جہاں درود شریف پڑھا گیا، جہاں نعت پڑھی گئی، وہاں ایک نسبت یہ بھی ہمیں حاصل ہوئی کہ آج ہم موطا امام مالک کے آخری باب کو، آخری حدیث کو پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ قسمت کی باتیں ہیں، یہ نصیب کی بات ہے، ہر آدمی کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ دوبارہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جو آخری باب باندھا اس میں کیا ہے؟ باب ما جاء فی اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کو ذکر فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام ہیں، ایک کم 100، لیکن امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس آخری باب میں میرے اور آپ کے آقا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 ناموں کو ذکر فرمایا کہ محمد بن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سب پڑھو، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا 5 اسماء، کہ میرے 5 نام ہیں میرے۔ تو احادیث کی کتابوں میں بہت سارے نام ہیں، میں نے کہا 99 کے قریب جو ہے نام ہے، اور حضرت مولانا موسیٰ خان صاحب نے اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فتوحات برکات مکیہ جو لکھی ہے اس میں بہت سارے نام لکھے، وہ تقریباً کچھ 700 سے بھی زیادہ ہے، اور اس کو یاد کرنا چاہیے اور اس کو جو ہے پڑھنا بھی چاہیے، خیر و برکات کے ذریعہ وہ کتاب میں چھپے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال اس باب میں 5 ناموں کو ذکر فرمایا گیا، اس حدیث میں 5 ناموں کو ذکر کیا گیا۔ فرمایا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے رکھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ ہوئی تو آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا۔ تو اسی مناسبت سے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرا نام کیا ہے؟ محمد۔ اب لفظ یہ محمد جو ہے، نام محمد میں کیا برکات ہے، اس میں مبشرین نے، محدثین نے بہت بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ مولانا زید الحسینی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی، با محمد با وقار، طالب علم ساتھی جو ہیں ان کو پڑھ لینا، اس میں بڑے فضائل لکھے ہوئے۔ ایک فضیلت جو ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کر کے آگے جو ہے بیان کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی اپنے نام کے ساتھ محمد، صرف محمد کے رکھتا ہے یا اپنے نام کی جز بناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس نام کی برکت سے اس کو جنت میں بھیج دے۔ اس لیے فرمایا کل قیامت کے دن ہوگا، محشر کا میدان لگا ہوگا، اللہ فرمائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جتنے بھی لوگ دنیا میں جنہوں نے اپنا نام محمد رکھا ہوگا وہ سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں، سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں، کیونکہ ظاہر ہے کیا اللہ نے کیا فرمایا محمد، تو اب جن جن کا نام محمد ہے وہ سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ اے لوگوں، میرے تو اپنے محبوب پیغمبر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو پکارا محمد، آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ کہا جی ہمارا نام بھی محمد ہے، ہم نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی نسبت سے اپنا نام رکھا ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے اس نام کی برکت سے جاؤ تو میں جنت میں بھیجوں۔ فرمایا انا محمد، کہ میں محمد ہوں، وانا احمد، اور میں احمد، اور یہ فرش پر نہیں عرش پر ان نام ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ صحف میں کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ
انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خوشخبری دینے والا ہوں ایک ایسے نبی کی کہ جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرمایا انا الماحی کہ میں ماحی ہوں۔ ماحی کا مطلب کیا ہے؟ مٹانے والا۔ تو فرمایا انا الماحی الذی یمحو اللہ بہ الکفر، کہ اللہ نے میرے ذریعے یعنی میری ذات کے ذریعے جو ہے اللہ کفر کو مٹا دے گا۔ اور آپ نے پڑھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ ہوئی تو آپ کی ولادت شریفہ کے ساتھ ہی عیسائیوں کے معبد خانے گر گئے، یہودیوں کے عبادت خانے گر گئے، حتیٰ کہ جو آتش کدہ تھا جو اس میں مجوسی عبادت کرتے تھے، آمد رسول اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر وہ سارے کے سارے وہ آتش کدے جو ہے بجھ گئے۔ اور پھر مشرقین عرب فتح مکہ کے موقع پر سارے کے ساتھ شکست کھا گئے اور بیت اللہ میں دوسرے 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لاٹھی کے ساتھ اپنی چھڑی کے ساتھ ان کو مٹایا اور فرمایا جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا اور باطل ختم ہو گیا، باطل مٹ گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، اس لیے کہ باطل تو آئے ہی مٹنے کے لیے ہے۔ تو انا الماحی، فرمایا کہ میں وہ ماحی ہوں، اللہ میرے ذریعے کفر کو ختم کر دے۔ اور وہی ہوا کہ جزیرہ عرب میں سارا کا سارا کفر ختم ہوا۔ اور فرمایا انا الحاشر، کہ میں حاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، کہ تمام کے تمام لوگوں کو اللہ جمع کریں گے میرے قدم پر اور میدان محشر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ سارے کے سارے محشر کے میدان میں جمع ہوں گے۔ حساب و کتاب کے لیے لوگ پریشان ہوں گے۔ لوگ کہیں گے آدم علیہ السلام کے پاس چلیں، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، لیکن تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت قہاریت جو ہے آج ان پر غلبہ ہے، لہذا ان کے سامنے ہم نہیں جا سکتے۔ تمام کے تمام لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت قیامت کی صبح تک سارے کے سارے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف آئیں گے اور عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے نا اللہ سے دعا فرما دیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حساب کتاب شروع کر دے۔ محشر کے میدان کی گرمی جو ہے یہ بہت سخت ہے، اس لیے آپ دعا فرما دیں۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سر جو ہے سجدے میں رکھ دوں گا اور کافی دیر تک میں دعائیں پڑھتا رہوں گا، اللہ کے سامنے آج جو ہے آہوزاری کرتا رہوں گا۔ پھر اللہ کیا فرمائیں گے؟ ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے سر کو اٹھائیے، سل توتا، آپ سوال کیجئے آپ کو دیا جائے گا، وشفا تشفا، آپ سفارش کریں آپ کی سفارش کو قبول کیا۔ یحشر الناس علی قدم، انا الحاشر۔ اور فرمایا انا العاقب۔ عاقب کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا عاقب وہ ہوتا ہے لیس بعدہ نبی کہ جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ اس لیے فرمایا العاقب هو الآخر۔ تو میرے اور آپ کے آقا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ کے پاس کوئی رسول نہیں۔ اور یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، 1.25 لاکھ کم و بیش، ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، ان کو نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، لیکن
ہمارے نبی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ عقیدہ ہے، اور اس کو قرآن نے بھی بیان کیا، احادیث میں بھی ہے، سلف صالحین نے بھی قربان اس کو مانا۔ اور یہ عقیدہ الحمدللہ والشکر للہ علماء کرام کی برکت سے یہ پاکستان کے آئین میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور اسی کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں ذکر کیا، انا العاقب، کہ میں وہ عاقب ہوں۔ عاقب کا معنی والآخر لیس بعدہ نبی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے ہمیں بہت بڑا نوازا کرم سے، برکت سے۔ کس طرح کہ ہمیں جو نبی عطا کی ہے وہ بھی آخری نبی، ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ بھی آخری کتاب، اور ہمارا جو یہ امت جو ہے وہ بھی آخری امت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بعد کوئی امت نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کوئی نبوت نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید، اس قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ اور یہ احادیث جو ہیں یہ اس قرآن کی تشریح ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں آپ حضرات کہ اللہ پاک نے آپ کو احادیث پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور مبارکباد کے مستحق ہیں آپ کے استاد حضرت مولانا امداد اللہ صاحب، جن کو اللہ نے توفیق دی، جس کو اللہ نے توفیق دی احادیث پڑھانے کی۔ اللہ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں ترقی عطا فرمائے، اور آپ کو علم و معرفت کی دولت نصیب فرمائے۔ میرے لیے بھی بڑی خوشی کی بات ہے، یہ سارے دوست احباب جو ہے وہ میرے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ یہ بھائی سرفراز صاحب ہیں، اسی طرح ان کے بھائی اجاز صاحب، اسی طریقے سے بھائی آصف صاحب، ان کے شاہر صاحب، اللہ اکبر، اور اسی طرح اسد لالوی صاحب تشریف لائے۔ اور یہ سارے حضرات جو ہے اس لیے آئے کہ یہاں دعا کرنی ہے ان کی والدہ صاحبہ کے لیے، تو آج ان کی والدہ صاحبہ کی دعا کے لیے ہم جب کٹے ہوئے تو ایک چیز ہمارے ذہن میں اور مولانا امداد اللہ صاحب کے ذہن میں آئی کہ کیوں نہ ہو کہ اس محفل سے ہم ایک اور بھی نعمت جو ہے بطور ایصال ثواب پیش کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی بڑا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ کہ اس محفل میں جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوئی، جہاں نعت خوانی ہوئی، درود شریف پڑھا گیا، آج احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کتاب ہوتا امام مالک، جس کو امام بخاری سے بھی پہلے لکھا گیا، مسلم سے بھی پہلے لکھا گیا، آج اس کا اختتام بھی ہوا۔ اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو، احادیث پڑھنے اور پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور 3 دفعہ قرآن شریف یا احادیث کی کتابیں ذرا ادھر رکھ لو، ذکر کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد دعا کر لیں گے۔ اوپر ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ قرآن شریف پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے اللہ کریم، سورہ فاتحہ اور قرآن شریف پڑھا گیا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ فرما۔ آپ کے طفیل و برکت سے جمیع انبیاء مرسلین، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، جمیع صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، بزرگان دین، صوفیاء، اتقیاء، سلاسل عربہ، اور خصوصاً ہمارے استادی رحمت اللہ علیہ کو اس کا ثواب پہنچا۔ ذکر کی لذت نصیب فرما، ذکر کی حلاوت نصیب فرما۔ آنا اللیل آنا النہار
اپنا ذکر مبارک کرنے کی توفیق عطا فرما. افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ. تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں. تیرے سوا مطلوب حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں. اب تو رہتا دم آخر ورد زبان اے میرے الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ لا الہ 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 الا سيدنا وكريمنا وشفيعنا مولانا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ما گیا مجھ کو ذکر الا اللہ. یہ ذکر کس نے سکھایا میں تو اس قابل نہ تھا. الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ
إلا الله 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 فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبہ کر کے دیکھ ذکر دنیا کر کے دیکھا ذکر عقبہ کر کے دیکھ دنیا دنیا کر کے دیکھا اللہ اللہ کر کے دیکھ اللہ 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 سيدنا وكريمنا وشفيعنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللہ اکبر الحمدللہ الحمدللہ. ایک دو بھائی ہمارے سرفراز بھائی کی والدہ صاحبہ اور ان کے والد صاحب اور دیگر بھی ان کے جتنے بھی قریب بعید میں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے مرحومین، ان سب کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے. اور آج ہمارے ایک خصوصی دوست حاجی سعید الرحمن صاحب کی اہلیہ محترمہ فوت ہوئی، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ سب کی بخشش فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صل علی محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لك الحمد ولك الشكر، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إني أشهدك أنت لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
یا ارحم الراحمین ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ارحم الراحمین اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين اللهم انشر علينا خزائن رحمتك لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك بموجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اے اللہ کریم قرآن مجید پڑھا گیا یا اللہ نعت خوانی ہوئی درود شریف پڑھا گیا اور یا اللہ خصوصاً تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ موطا امام مالک کی کتاب کا اختتام ہوا یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ فرما آپ کے طفیل برکت سے جمیع انبیاء مرسلین صحابہ کرام اہل بیت اعظام بزرگان دین صوفیاء اتقیاء سلاسل عربہ اور خصوصاً یا اللہ ہمارے استاد جی اور خصوصاً یا اللہ بھائی سرفراز صاحب اور یا اللہ ان کے والد صاحب ان کی والدہ یا اللہ ان کے اعزاء اقارب یا اللہ جو قریب بعید میں یا اللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اس کو ثواب پہنچا یا اللہ آج ہمارے حاجی سعید الرحمن صاحب کی اہلیہ محترمہ تیرے پاس پہنچ چکی یا اللہ جتنے مرحومین یا اللہ قریب بعید میں بچے مرد عورتیں بوڑھے یا اللہ جو بھی نوجوان اس دنیا سے رخصت ہو گئے اے اللہ ہمارے استاد جی سمیت ہمارے والدین سمیت اے اللہ سب کی قبروں کو نور سے بھر دے اے اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں شباغ بنا دے اے اللہ ہم بھی تیرے پاس آنے والے موت پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما یا اللہ یہ طالب علم تیرے حدیث کے طالب علم ہے یا اللہ ان کے آنے کو قبول فرما یا اللہ ان کے علم میں فیض میں ترقی عطا فرما یا اللہ ان کے استاد مولانا امداد اللہ صاحب یا اللہ ان کی صلاحیتوں اور ہماری صلاحیتوں کو ہمارے دوست احباب کی صلاحیتوں کو یا اللہ خیر کے کاموں میں استعمال فرما اے اللہ شر کے کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ مساجد مدارس کی حفاظت فرما یا اللہ مساجد مدارس کی ضروریات یا اللہ ہم سب کی ضروریات یا اللہ خصوصاً یا اللہ یہ اشرف مبشرہ کی مسجد یا اللہ اس کی جتنی بھی تعمیرات باقی ہیں یا اللہ اپنے غیب کے خزانے سے پوری فرما اے اللہ غیب کے خزانے سے پوری فرما یا اللہ یہ جتنے حضرات آئے ان کے آنے کو قبول فرما قدم قدم پہ نیکیاں عطا فرما یا اللہ ان کی جو جائے شرعی حاجت ہے اللہ اپنے غیب کے خزانے سے پوری فرما تنگ دست ہے تنگ دستیاں دور فرما بیمار ہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما مقروض ہے قرضے کی ادائیگی کی سبیل عطا فرما میرے رشتوں کو بہر رحمت کے رشتے عطا فرما اے اللہ موت کی سختی سے قبر کے عذاب سے جہنم کی آگ سے ہم سب کو محفوظ فرما جنت الفردوس بلا حساب و کتاب نصیب فرما یا اللہ خیر کی جتنی دعائیں آپ سے آپ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہم مانگتے میں عطا فرما جن شرور سے آپ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہم پناہ مانگتے میں پناہ دے دے انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.